أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں اور عزیز دوستو، تقریباً 3 جمعہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر مختلف پہلوؤں سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا سکتا ہے۔ اگر اپنائے گا تو ایمان کی حالت میں دنیا کی زندگی تو آسانی کے ساتھ گزر جائے گی، آخرت کی زندگی کامیاب رہے گی۔ بغیر ایمان کی حالت میں دنیا کی زندگی تو بہت ہی آرام کے ساتھ گزر جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وہ چیز موجود ہے جو چیز انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اللہ کے نبی نے خود کر کے امت کے سامنے دکھا دیا، اور کچھ باتوں پر اللہ کے نبی نے خود عمل تو نہیں فرمایا لیکن حکم دیا کہ یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو آسان اور سہولت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ امتی کے لیے فرض تو ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو اور اپنے نبی کے اسوے کو اپنی زندگی سے جوڑ لے، اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی جیسا بنائیں۔ یہ تو ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ صرف یہ حکم اس امت کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنے نبی آئے اور جتنے نبیوں کی امتیں آئی ہیں، ہر امت کے لیے یہ حکم ضروری تھا کہ بھئی تم اپنے نبی کے اسوے کو اپناؤ، اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت کے لیے یہ حکم ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت بھی امتی کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔
قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی کیا کرو، میری اتباع کرو۔ نبی فرما رہے ہیں اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم میری اتباع کرو، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا سنو، جیسا میں زندگی گزار کے دکھا رہا ہوں ویسی زندگی گزارو۔ اللہ نے شرط رکھ دیا ہے، اور نبی سے محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے، اپنی کسی کو جو ہے گاڑیوں سے محبت ہے، کسی کو جو ہے اچھے گھروں سے محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر مسلمان کے دل کے اندر نبی کی محبت اللہ نے فطری طور پر رکھ دیا ہے، بندہ چاہے نہ چاہے پھر بھی اس کا دل اللہ کے نبی کی طرف کھینچ کر چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضرت حدیث پہ کہہ دیا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہاری محبت اللہ کے نبی سے کتنی ہونا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری بیوی بچوں سے بڑھ کر، اور تمہارے مالوں سے، تمہاری جائیداد سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنی بیویوں اور اپنے مال سے بڑھ کر محبت نہیں رہے گی تو اس کا ایمان مکمل نہیں، یہ نبی نے فرما دیا۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضرت معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت بچوں سے ہوتی ہے۔ اب بچوں سے زیادہ محبت ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ تو فوراً حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ بھئی سب سے زیادہ محبت تم کو کس سے ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے۔ تو فوراً حضرت نے کہا کہ اگر تمہارے بچے نبی کو گالی دیں تو کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میرے بچے نبی کو گالی دیتے ہیں تو میں فوراً ان کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہی چیز محبت ہے۔ تم کہتے تھے کہ میرے بچوں سے زیادہ کسی چیز سے مجھے محبت نہیں ہے، لیکن یہاں تم دوسری طرف کہتے ہو کہ اگر میرے بچے نبی کو گالی دیں گے، نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو میں ان کو کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تمہارے دل میں نبی کی محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر نبی کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس محبت کا ایک موقع ہوتا ہے، اسی موقع پر وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر وقت آدمی جو ہے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک خاص موقع آتا ہے، خاص وقت آتا ہے، اس وقت میں اس موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت دکھاتا ہے۔ تو نبی کی محبت ایمان کامل ہونے کے لیے شرط ہے، ایمان مکمل ہونے کے لیے شرط ہے، اور اللہ نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو فطری طور سے جو ہے رکھ دیا ہے۔ حضرات صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر کیسی محبت تھی۔ ایک عورت، غزوہ احد کا واقعہ ہے
کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کا ارادہ کیے اور جنگ شروع بھی ہو گئی. مدینے میں جو ہے ایک بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اب حضرات صحابہ کے دلوں میں نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، اور ہم جیسے مسلمان اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے کرتے ہیں. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرتے تھے. دن ہو رات ہو، کوئی بھی موقع ہو زندگی کا، ہر موقع پر اللہ کے نبی کی محبت مکمل طور سے اس محبت کا اظہار کرتے تھے. تو غزوہ احد کا موقع تھا، مدینے سے باہر جا کر صحابہ اللہ کے نبی جنگ کر رہے تھے. بات پھیل گئی صحابہ میں اور مدینے میں کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں نعوذ باللہ. جیسے ہی یہ بات پھیل گئی صحابہ کے دلوں کے اندر ایک قسم کی جو ہے تڑپ، ایک قسم کا غم سوار ہو گیا کہ بھئی جس ذات کو دیکھ کر ہم لوگ جی رہے تھے، جس ذات کو دیکھ کر ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، جس ذات کو ہم نمونہ سمجھتے تھے، آئیڈیل سمجھتے تھے، وہی ذات اگر ہمارے درمیان میں نہ ہو تو پھر ہمارا جینا مرنا کس کام کا. اس لیے صحابہ کے دلوں کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی. تو ایک عورت صحابیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت مدینے سے آتی ہیں، کہاں؟ میدان احد کی طرف، جہاں احد کی جنگ ہو رہی تھی اس میدان کی طرف. اور لوگ اس عورت سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے والد غزوے میں آئے تھے، جنگ میں آئے تھے، شہید ہو گئے. عورت کا جذبہ دیکھیں، عورت کے دل کے اندر اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہے اس کو دیکھنا ہے. عورت کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھ جاتی ہیں، کچھ دور جاتی ہیں، کوئی بولنے والا کہتا ہے کہ بھئی تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو چکے ہیں اللہ کے نام پر. انا للہ پڑھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. تھوڑی دور جاتے ہیں، جانے کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ بھئی تمہارے بھائی جو تو جنگ میں آئے تھے وہ شہید ہو گئے. انا للہ پڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، سیرت کے اندر، کہ اس عورت کے باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، یہ تین جو ہیں عورت کے لیے محرمات میں آتے ہیں. یعنی ان 4 مردوں سے پردہ نہیں ہے عورت سے. تو یہ چاروں شہید ہو گئے، ایک ہی گھر کے 4 مرد. اور وہ عورت کہتی ہیں کہ بھئی پوری دنیا شہید ہو جائے مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے فکر ہے تو اللہ کے نبی کی فکر ہے. میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں. کیا یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے؟ اگر جھوٹی ہے تو مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا جب تک میں اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں. صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی غم مت کرو، اللہ کے نبی باحیات ہیں، دیکھو دور سے دکھا دیتے ہیں وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ پڑتی ہے تو ٹھنڈی سانس لیتی ہیں اور قریب جا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے. تو ایسی محبت حضرات صحابہ کے دلوں میں تھی. اور یہ فطری چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کے لیے موقع، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. وقت کے اور موقع کے حساب سے ہر مسلمان نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور نبی سے محبت کا اظہار مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا فرض ہے. اور وہ دل دنیا کے اندر اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو.
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس مسلمان کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو وہ دل جنگل کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ لوگ جنگل کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں چیر پھاڑ کھانے والے جانور رہتے ہیں، وہاں جان کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے لوگ جنگلوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس آدمی کا دل ایسا ہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اسی لیے حدیث شریف کہتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی سے محبت کیسے ہو؟ اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی بیویوں سے زیادہ نبی کی محبت ہو، اسی وقت اس کا ایمان مکمل ہے۔ خطبے میں جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہیں، 10ویں پاری کی آیت شریفہ ہیں، اس پہ اللہ فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بچے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم محنت کر کے کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، اور اس مال سے جس کا تمہیں خوف ہے کہ اگر یہ مال ختم ہو گیا تو میں فقیر بن جاؤں گا، اور اسی طریقے سے وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر جس کے دل کے اندر ان چیزوں سے کسی کی محبت کم، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ان چیزوں سے کم ہو گئی، تو سمجھو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کی کامل ایمان ہونے کے لیے علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مکمل طریقے سے آ جائے۔ اور ایک تو اللہ کے رسول سے محبت، اور کوئی بھی آدمی کسی سے اگر اس سے محبت ہو جائے تو محبت ہونے کے بعد اس کا ہر کام، ہر بات ہم کو پسند آتی ہے۔ ہمیں کسی سے محبت ہے تو اس کا ہر کام ہم کو پسند آئے گا، اس کی ہر بات ہم کو پسند آئے گی۔ اگر اسی طریقے سے کسی مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی نبی کی محبت 100% آ گئی تو پھر اللہ کے نبی کی زندگی سے محبت ہو گئی، تو پھر اللہ کے نبی کا ہر کام انسان کو پسند آئے گا، اور اپنا ہر عمل مسلمان کیا کرے گا؟ نبی کے عمل کے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہوتی ہے اور ہونا ضروری بھی ہے۔ اللہ نے فطری طور سے جو ہے اس میں انسان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو رکھ دیا ہے، اور مسلمان چاہ کر بھی اس محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا، اللہ نے قدرتی طور پہ رکھ دیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کسی نے عرض کیا کہ حضرت حدیث پہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، لیکن میں سب سے زیادہ محبت میرے بچوں سے کرتا ہوں، میرے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت میرے دل میں نہیں ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی تمہارے بچے اگر نبی کو گالی دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے برجستہ کہا اگر میرے بچے نبی کو گالی دیں گے تو میں میرے بچوں کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہی چیز محبت ہے، تمہارے دلوں کے اندر بچوں کی محبت ہے، لیکن نبی کی محبت تمہارے دل میں تمہارے بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ محبت ہمارے لیے اور ہمارے ایمان کی جو حالت ہے اس کے حساب سے یہ محبت ہر وقت ہمارے دلوں میں نہیں رہتی، بلکہ موقع کے حساب سے اور اس وقت کے حساب سے وہ محبت جو ہے ہمارے دلوں میں آتی ہے، اس کا اظہار مسلمان کرتا ہے۔
اور نبی کی محبت کا اظہار کرنا ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ہے حالات کیسے ہو رہے ہیں، اگر نبی کی محبت کا اظہار کریں گے تو بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ اسی وجہ سے پچھلے ہفتے جو ہے اتر پردیش میں ایک بہت بڑا جو ہے ہنگامہ ہو گیا، صرف کچھ نوجوانوں نے نبی کی محبت کا اظہار کر دیا، اس کی وجہ سے ان نوجوانوں کے اوپر FIR بک ہو گیا اور ان نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آج حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ نبی کی محبت کا اظہار کرے گا مسلمان، تب بھی اس کو جو ہے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ لیکن ان حالات میں ہمارے لیے سبق یہی ہے، ہم کیا کرنا ہے، ہم حالات کو دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار کے بغیر کسی کا کوئی ایک بال جو ہے بگاڑ نہیں سکتا، اس کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے۔ حضرات علماء اکرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی آدمی کے گلے پر تلوار رکھیں اور رکھ کر کہیں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نبی سے ہمیں محبت نہیں ہے، تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں ایسی حالت میں بھی مسلمان کیا کرنا چاہیے اس کو کہ اس کے حلق کے اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے لیکن اپنی موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تلوار گلے میں رہے گی، گلے پر تلوار رکھنے والے رکھیں گے، لیکن چلانے کی طاقت اور اس کو کاٹنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جب تک اللہ قبول نہیں کرتے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ان حالات میں بھی ہم کو اپنے ایمان پر جمے رہنا چاہیے اور نبی کی محبت پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں تو اس لیے ہم کیا کریں گے، نبی کی محبت کو چھوڑ دیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ہے نبی کی محبت کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ اور اللہ کے نبی سے یا پھر جو ہے ایمان کے اسلام کے شعائر کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اللہ اس کو ہر طرح سے جو ہے ناکام کریں گے، اور دنیا کی زندگی تو اس کی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی وہ زندگی جو ہے اس کی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر حال میں ہم کو اپنے ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بھئی وہاں کے حالات خراب ہیں، ہمارے جو ہے اسٹیٹ کے، ہمارے جو ہے شہر کے حالات تو اچھے ہیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن اب ہم کو ایسا سمجھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، سمجھنے کا اور سوچنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج ہمارا اسٹیٹ اور ہمارا جو ہے گاؤں کا ہر جو ہے محلہ، گاؤں کی ہر گلی جو ہے نفرت کے آگ میں جو ہے جل رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کو اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور استقامت کے ساتھ میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ تو استقامت کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ اگر ہم جمے رہیں گے، نبی کی محبت میں استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ حالات کچھ دن ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ ایسا سمجھو کہ بھئی ہمارا اللہ امتحان لے رہے ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی۔ کئی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً آپ کی زندگی میں 8 یا 9 امتحانات ہوئے ہیں اللہ کے، تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور پوری دنیا کو دکھا دیے کہ بھئی اگر انسان چاہے تو اللہ کی محبت میں انسان جو ہے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے جتنے انبیاء آئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کیسے کیسے جو ہے اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا، اور کیسا جو ہے آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن اللہ کے نبی استقامت کے ساتھ اپنے کام میں جمے رہے۔
اس کے بعد صحابہ کرام کو کیسے ستایا گیا، کیسے جو ہے پریشان کیا گیا، ہر طرح سے ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن حضرات صحابہ اپنے ایمان پر نبی کی محبت میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنت ان کے لیے واجب ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن جس کے بارے میں اعلان کر دے، قرآن جس کے بارے میں خوشخبری سنا دے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ تو اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں، لیکن اپنے ایمان کو، اللہ کے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر حالات سے ڈر کر، ان چیزوں سے ڈر کر ایمان سے یا پھر جو ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سے بدترین انسان دنیا کا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اسی آدمی کے بارے میں قرآن یہ حکم لگاتا ہے کہ بے وہ آدمی جو اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے، چاہے کسی بھی پریشانی سے کیوں نہ ہو، وہ آدمی مرتد ہے، اللہ رب العزت اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے صفوں میں ہم کو شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ ایمان والوں کے صفوں میں، صالحین کے صفوں میں اور شہداء کے صفوں میں ہم کو شامل رہنا ہے۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں گے حشر کے میدان میں، اللہ رب العزت ہمارا حشر کس کے ساتھ کریں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کریں گے اور ان کے صفوں میں اللہ ہمیں کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اور نبی کی محبت کے اوپر اپنے جو ہے استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے تو انشاءاللہ بعد میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے نصرت کے اور مدد کے، وہ ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان پر اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی، اور ہم سب کو اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور جو بھی فتنے آ رہے ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، ان تمام فتنوں پر، ان تمام پریشانیوں پر اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے جو تقریباً 3 جمعہ سے